اللہ اللہ اللہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہاں کیا ارشاد فرمایا؟ وہاں یہ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب ہم نے تم پر جو یہ قرآن نازل فرمایا ہے اس میں ہر چیز کا بیان کر دیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ رب کریم ہر چیز پر قادر ہے اور قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان بھی کر دیا ہے، تو عالم امکان کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ اور قرآن رب کریم نے سکھایا کسے؟ اپنے حبیب کو سکھایا ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ اس عالم امکان کی کون سی ایسی چیز ہے جو سرکار کے علم سے باہر ہو؟ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے باہر ہو؟ اس لیے کہ رب کریم تو ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قرآن کی صفت بیان فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب ہم نے جو یہ تم پر قرآن نازل فرمایا ہے اس میں ہر چیز کا روشن بیان کر دیا ہے۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی وسعت علمی عطا فرمائی ہے اس نے ویسے ہی قرآن پاک سے فیض جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زبردست قرآن پاک کا علم رکھنے والے صحابی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے پڑھوں گا اور قرآن میں اللہ کی کتاب میں اپنے اونٹ کی کھوئی ہوئی رسی کو ڈھونڈ لوں گا۔ غور کیجئے کہ کتنی وسعت علمی ہے، قرآن پاک میں کتنی جامعیت ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا ظرف عطا فرمایا ہے اس نے اتنا ہی قرآن پاک سے فیض حاصل کیا ہے۔ تو ہر چیز ہر کسی کو نظر نہیں آتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت علمی عطا فرمائی ہے وہ قرآن پاک سے اتنا ہی فیض حاصل کرتا ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا اور نہ مل رہی ہو تو میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کھولوں گا اور قرآن پڑھ کے ڈھونڈ لوں گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن پاک میں اتنی وسعت علمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کو جو ہے دیوار کے پیچھے کی بڑی پنچایت لگی رہتی ہے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، ارے بھائی مخلوق کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی کو کیا معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اور اگر کسی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی کوئی شان بیان کر دی تو فوراً شرک کا فتویٰ، ارے یہ تو شرک کر دیا، یہ تو شرک ہو گیا، دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی کو کیا معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ تو آئیے اس بات کا جواب ہم جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ دعویٰ ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ بالفرض حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹ کی رسی ہے وہ واقعی میں گم ہو گئی ہے۔ سمجھنے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی رسی جو ہے وہ گم ہو گئی ہے۔
اب ڈھونڈ رہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونٹ کی رسی نہیں مل رہی ہے۔ اور اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہے؟ اونٹ کی رسی پڑی ہوئی ہے دیوار کے پیچھے۔ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ دیوار کے پیچھے۔ اب اونٹ کی رسی دیوار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل نہیں رہی ہے۔ بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا، تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ گیا کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے میں نے، لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے اور نہ مل رہی ہو تو پھر میں اللہ کا کلام پڑھوں گا، اللہ کی کتاب پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اور اس میں تلاش کر لوں گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہے۔ تو جب ان کو یاد آیا کہ میں نے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ قرآن کھولا، قرآن کھولا، قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کے ان کو پتا چل گیا کہ ان کے اونٹ کی رسی دیوار کے پیچھے پڑی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرآن پڑھا، قرآن کو کھولا، اور ان کو پتا چل گیا کہ ان کے اونٹ کی رسی جو ہے وہ دیوار کے پیچھے پڑی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ جس نے قرآن سیکھا ہے، جس نے قرآن سیکھا ہے اس کو تو پتا چل گیا قرآن پڑھ کے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور جس نے قرآن سکھایا ہے اس کو نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ جس نے قرآن پڑھا ہے اس نے تو قرآن پڑھا، اس کو پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ ارے جس نے قرآن پڑھایا اس کو نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ جس نے قرآن لکھا اس کو تو پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ ارے جس نے قرآن لکھوایا اس حبیب کو نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ جس کو قرآن ملا اس کو پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور جس کے قلب انور پر قرآن نازل ہوا اس کو نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ تو غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک کی اور آپ کی نظر مبارک کی وسعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری وہ آتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ ایک طرف غمزدہ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا وہ صحابی غمزدہ کیوں ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ ان صحابی کی ایک بوڑھی والدہ تھی، انصاریہ صحابیہ تھی۔ اچھا ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف سے بہت محبت تھی، اور مسجد نبوی میں جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ بوڑھی صحابیہ جو ہیں وہ آتی تھی اور آ کر کے مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ کرتی تھی، ڈسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ مسجد میں کر دیا کرتی تھی۔ ان بوڑھی صحابیہ کے جو مسجد نبوی میں آ کر کے صفائی کرتی تھی، محبت تھی ان کو مسجد نبوی سے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو بیٹے تھے انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو وہ اپنی والدہ کے فراق میں ہر وقت غمزدہ رہتے تھے۔ تو یہ وہی ہیں کہ جو سرکار کی مجلس میں آئے تھے اور ایک طرف غمزدہ ہو کر کے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، مسکرائے اور مسکرا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، بڑے غمزدہ ہو، بہت غمگین نظر آ رہے ہو۔ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے تبسم فرماتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں بہت یاد آتی ہے، مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت تھی اور مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے، بس ماں کی جدائی میں غمگین رہتا ہوں۔
راوی کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ایسے نظر اٹھائی، اور آسمان کی طرف نظر اٹھانے کے بعد سرکار مسکرائے، اور مسکرا کر اس صحابی سے کہ جو غمزدہ ہو کر کے بیٹھ گئے تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہی تو تیری ماں نہیں تھی جو ہماری مسجد میں آ کے جھاڑو لگایا کرتی تھی، جو ہماری مسجد میں آ کر صفائی کیا کرتی تھی؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی میری ماں تھی جو آپ کی مسجد نبوی میں آ کر جھاڑو لگاتی تھی، مسجد میں آ کر صفائی کرتی تھی، مسجد کا خیال رکھتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارے خوش ہو جا، میری مسجد میں صفائی کرنے کا صلہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری ماں جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں صفائی کرنے کی جزا اور صلہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری ماں جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہے۔ اب غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظر مبارک کا اعجاز، اللہ اکبر، کہاں زمین کہاں آسمان، ساتوں آسمان کے اوپر جنت، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی وسعت دیکھیں کہ زمین پر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، اور نظر اٹھائیں تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جنت میں جنتی کیا کر رہے ہیں۔ اب کون سی دیوار رہ جاتی ہے بھائی؟ رہ جاتی ہے کوئی دیوار کہ جس کے پیچھے بڑے تم تراق سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیوار کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی کو کیا پتا، اور تم لوگ جو اس طرح باتیں کرتے ہو تو شرک ہو جاتا ہے، یہ شرک ہو گیا۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک کی بڑی شان ہے۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ما کان وما یکون کا بیان ان کو سکھایا۔ تو جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث پاک اور اس کا خلاصہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں موجود تھا، اور باغ کا دروازہ جو ہے وہ بند تھا اندر سے، اور میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس ہم دونوں ہی باغ میں موجود تھے۔ اتنے میں کوئی آیا اور آ کر کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھولو اور جو آنے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو کہ وہ جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ تو بند ہے، دیوار ہے،
ادھر سے آنے والا کون ہے؟ تو دیوار کے پیچھے کا علم یہ آپ کو کیسے ہو گیا کہ دیوار کے پیچھے کون ہے؟ جیسا کہ آج کل لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی کو کیا معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بھی بند ہے، دیوار کے پیچھے کون آیا ہے؟ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ اور چلو آپ نے اندازہ بھی لگا لیا، تو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ تو روز قیامت کو ہی پتا چلے گا۔ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا تو یہ تو میدان محشر میں ہی پتا چلے گا۔ آقا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ جو آنے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو؟ تو کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نہیں، بلکہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ چنانچہ جب سرکار نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری اٹھو اور جا کر کے دروازہ کھولو اور جو آنے والا ہے اس آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حکم پر اٹھتے ہیں، جا کر دروازہ کھولتے ہیں۔ جب دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں۔ دروازہ کھولا تو دیکھا باہر جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارک سے جو یہ خوشخبری تھی وہ سنائی، تو جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے یہ خوشخبری سن کے۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر کے میں جناب ابو بکر صدیق دونوں آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی آیا، اس نے بھی آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جو آنے والا ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھولو اور اس آنے والے کو بھی جنت کی خوشخبری دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں فوراً گیا، جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے حضرت عمر ابن خطاب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا یہ ارشاد بتایا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ کہتے ہیں پھر میں نے دروازہ بند کیا اور اب میں جناب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تینوں آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افتح لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ اور جا کر آنے والے کے لیے دروازہ کھولو اور ان مصیبتوں پر جو اسے پہنچیں گی اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کہتے ہیں کہ جب میں دروازے پر پہنچا، دروازہ کھولا تو دیکھا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ان کو بھی یہ خوشخبری سنائی تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ المستعان، یعنی مصیبتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک تھی جس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب غور کیجئے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لے کے سرکار نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لے کے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لے کر سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ تو مسلمانوں ذرا غور تو کرو، اگر ابو بکر صدیق جنت میں نہیں جائے گا، اگر عمر ابن فاروق جنت میں نہیں جائے گا، اگر عثمان غنی جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کون جنت میں جائے گا؟
اگر یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ تو جو معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر ابن خطاب، جناب عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ تو جنتی ہیں، یہ تو پہنچ گئے اپنی منزل پر۔ جو ان کی شان میں گستاخیاں کرے گا خود اپنی آخرت تباہ کرے گا، اور جو ان سے محبت رکھے گا انشاءاللہ تعالی وہ انہی کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو جبھی تو ہمارے شیخ طریقت نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی قطعی جنتی ہے، ہر صحابی قطعی جنتی ہے، اور جو کسی ایک بھی صحابی کے جنتی ہونے میں شک بھی کرے وہ گمراہ ہے اور بے دین ہے۔ تو اسی لیے ہمارے شیخ طریقت نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کسی صحابی کا بغض دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور زبان پر بس یہی ہونا چاہیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہے، رات کا وقت ہے اور آسمان بالکل صاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اپنے حجرے کے صحن میں ہیں۔ اب جیسے یہ گھر بنا ہوا ہے، یہ کمرے اور یہ صحن ہے، تو ایسے ہی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی حجرہ تھا، ایک کمرہ تھا اور باہر تھوڑا سا صحن تھا۔ تو مدینہ منورہ ہے، رات کا وقت ہے، آسمان بالکل صاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے حجرے کا جو باہر صحن ہے وہاں موجود ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رات اندھیری ہو بالکل اور آسمان صاف ہو، کوئی بادل وغیرہ نہ ہو، آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ستارے نظر آئیں گے نا؟ کیا نظر آئے گا؟ ستارے نظر آئیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ کہتی ہیں میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پورا ستاروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں کیا کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ کسی شخص کے نامہ اعمال میں اتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں جتنے آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں؟ اب غور کیجئے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور بڑے بڑے ماڈرن ایکوپمنٹس جو ہے وہ بن گئے ہیں، لیکن ابھی تک آسمان پر کتنے ستارے ہیں ان کی تعداد کوئی گن نہیں سکا کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں۔ جب تحقیق ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نیا ستارہ سامنے نظر آ جاتا ہے، جب کوئی ماہر فلکیات آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کوئی نیا ستارہ اس کو نمودار ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ تو اتنی ترقی ہو گئی ہے، اس کے باوجود آسمان پر کتنے ستارے ہیں کوئی گن نہیں سکا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان پر جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں تو ان ستاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی شخص کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے عائشہ یہ تم کیا پوچھ رہی ہو،
مجھے تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، تم اتنی دور کی بات پوچھ رہی ہو کہ آسمان پر اتنے ستارے ہیں، تو ان کی تعداد کون جان سکتا ہے؟ اور اتنی تعداد کے برابر کسی کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں تو ان کو کون بتا سکتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا۔ اور دیکھیے ایک صحابی کا عقیدہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، صحابیہ بھی ہیں، ام المؤمنین بھی ہیں، اور سرکار کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے جب آسمان کی طرف نظر کی اور ستاروں کو دیکھا اور سرکار سے جو یہ پوچھا تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں میرے آقا ان کی تعداد بھی جانتے ہیں کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے کس امتی کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ تو جبھی تو پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آسمان پر جو اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر جو نیکیاں ہیں وہ میرے غلام عمر ابن خطاب کے نامہ اعمال میں ہیں۔ عمر کی نیکیاں ہیں اتنی۔ اب غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک سے اپنی امت کا نامہ اعمال بھی پوشیدہ نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کی بات کرتے ہیں۔ سرکار کے تو علم مبارک کی یہ شان ہے کہ اپنے کسی امتی کا نامہ اعمال بھی سرکار کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ پوشیدہ نہیں ہے بلکہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم عطا فرمایا ہے کہ ملاحظہ فرما لیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں اے عائشہ، یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں وہ میرے غلام عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں۔ اچھا جناب، اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اور میرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں، یعنی جو شارحین حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا تو ان کو یہ امید تھی کہ سرکار جواب دیں گے جناب ابو بکر صدیق کا، ان کو یہ امید تھی کہ سرکار جواب دیں گے جناب ابو بکر صدیق کا، لیکن سرکار نے ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا کہ اتنی نیکیاں عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے نامہ اعمال میں ہیں۔ تو اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی نیکیاں عمر ابن خطاب کے نامہ اعمال میں ہیں تو میرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ قربان جائیے سرکار نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، تیرے باپ ابو بکر صدیق نے ہجرت کے دوران غار ثور کے اندر جو میری خدمت کی ہے اس کی وہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو تیرے باپ ابو بکر نے ہجرت کے دوران غار ثور میں میری خدمت کی ہے نا، اس کی وہ جو ایک نیکی ہے نا وہ عمر ابن خطاب کی ان ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ اب غور کیجئے کہ جس نبی کی نگاہ مبارک کی یہ شان ہو تو اب کون سی دیوار ہے کہ جس کے پیچھے کا ان کو علم نہ ہو؟ تو جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دو شعر اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے
تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہے، آپ کی نگاہ مبارک کی وہ شان ہے کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حال آپ کو معلوم نہ ہو۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ اور جو اگلا شعر ہے اس میں تو اعلیٰ حضرت نے ختم ہی کر دیا سب کچھ۔ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے کہ جس نے اپنے رب کا دیدار کیا ہو۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے جس نے اپنے رب کا دیدار کیا ہو سوائے ہمارے آقا کے، کہ رب کریم نے جب معراج شریف کی رات اپنے حبیب کو اپنا قرب عطا فرمایا تو عین جاگتے میں سرکار نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات وہ صرف غیب نہیں ہے بلکہ غیب الغیوب ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا، اب کون سی ایسی چھپی ہوئی چیز ہے یا رسول اللہ، اب کون سی ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ جو آپ کی نگاہ مبارک سے ہٹی ہوئی ہو؟ تو کہہ رہے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ جب رب عز و جل نے آپ کو اپنا دیدار کرا دیا تو اب اور کون سی ایسی چیز ہوگی جس کو رب نے آپ سے چھپا کے رکھا ہوگا؟ جب رب عز و جل نے آپ کو اپنا دیدار کرا دیا تو اب کون سی ایسی چیز ہوگی جس کو رب عز و جل نے آپ سے چھپا کے رکھا ہوگا؟ تو بتا اب اور کون سی دیوار ہوگی بھائی کہ جس دیوار کے پیچھے کا نبی کو علم نہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سرکار کے علم مبارک کی کیا شان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور مقام صحابیت پر فائز ہوئے۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ توجہ ہے نا؟ ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے؟ جناب عباس ابن عبد المطلب غزوہ بدر کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ غور کیجیے کہ غزوہ بدر کب ہوئی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے ہیں۔ سرکار نے 13 سال گزارے مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار مکہ نے سازش کی اور سازش کر کے ایک لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے معاذ اللہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب ان کا مقابلہ کیا مقام بدر پر تو وہ غزوہ وہ جنگ جو ہے وہ جنگ بدر یا غزوہ بدر کہلاتی ہے۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کب حلقہ بگوش اسلام ہوئے؟ یہ غزوہ بدر کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ سوچئے ذرا کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے عظیم الشان معجزات جو ہے وہ دکھائے۔ مثلا کسی نے پوچھا میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کنکڑیاں چھپا کر کے لے آیا۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ خود بتائیں؟ تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے یہی بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ خود بتا دیں۔ تو سرکار نے حکم فرمایا تو اس کے ہاتھ میں جو کنکڑیاں تھیں وہ کلمہ پڑھ کر
وہ کنکڑیاں جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے لگیں اور کنکریوں سے جو ہے وہ کلمے کی آواز آنے لگی۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھا جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا جناب، کفار مکہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو سرکار نے کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، آدھا آدھا ہو گیا۔ کہتے ہیں اچھا ٹکڑے تو کر دیے، اب جوڑ کے بھی دکھائیے۔ سرکار نے دونوں ہاتھوں کو یوں ملایا تو وہ دونوں ٹوٹے ہوئے ٹکڑے آپس میں دوبارہ مل کر کے پورا چاند بن گئے۔ شق القمر کہلاتا ہے سرکار کا یہ معجزہ۔ تو اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھا، پھر بھی جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا جناب، معراج شریف کا واقعہ ہو گیا۔ معراج شریف کے سارے واقعات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرمائے، پھر بھی جناب عباس ابن عبد المطلب نے جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا جناب، کسی نے کہا وہ جو سامنے درخت ہے وہ اگر چل کے آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم جا کر درخت سے کہو کہ سامنے جو اللہ کے رسول بیٹھے ہیں وہ تجھ کو بلاتے ہیں۔ تو وہ گیا، جا کر اس نے جا کر درخت سے کہا کہ اے درخت، وہ جو سامنے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں وہ تجھ کو بلاتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑا اور جڑوں کے بل چلتا ہوا سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو ایسا عظیم الشان معجزہ دیکھا، پھر بھی جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ غزوہ بدر کے بعد جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے، اور کیا چیز دیکھی؟ سرکار کا علم مبارک دیکھا ہے، علم مبارک، اور علم مبارک دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب واقعہ کیا ہے سنیے۔ غزوہ بدر ہوئی، جب غزوہ بدر ہوئی تو جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور یہ کفار مکہ کے ساتھ فوج میں شامل ہو کر آ گئے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، سرکار سے لڑنے کے لیے، صحابہ کرام سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ کون؟ سرکار کے سگے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب۔ جب یہ مکے سے چلنے لگے تو ایک تھیلی میں انہوں نے سونے کی اشرفیاں تھیں اور بہت سارا مال و دولت تھا۔ تو سونے کی اشرفیاں، مال و دولت لے کر کے یہ اپنی زوجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی، تو ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اے ام الفضل، جنگ پہ جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں زندہ واپس آؤں یا نہ آؤں، جنگ ہے بھائی، اگر لڑائی میں کام آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آخری سفر ہو، تو جنگ پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندہ واپس آؤں یا نہ آؤں، یہ کچھ سونا ہے، سونے کی اشرفیاں ہیں، کچھ مال و دولت ہے، اے ام الفضل یہ تم رکھو اپنے پاس چھپا کے اور کسی کو بتانا نہیں، اور اگر میں زندہ واپس آ گیا تو یہ مجھے دے دینا تو میں کام میں لاؤں گا، اور اگر میں زندہ واپس نہیں آیا تو پھر اس سونے کو جو ہے اس طرح سے تقسیم کرنا، اتنا سونا تم لے لینا، اتنا بچوں کے لیے رکھ لینا، اتنا گھر کے خرچ کے لیے رکھ لینا، تو یہ سونا جو ہے اس طرح سے تم استعمال کر لینا، اگر میں جنگ سے واپس نہیں آیا، یعنی کہ کام ختم ہو گیا میرا جنگ میں اور واپس آ گیا تو مجھے دے دینا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چچی ہیں، ان کی زوجہ ام الفضل کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، لاؤ، چپکے سے میں اپنے پاس دبا کے رکھ لیتی ہوں، کسی کو بتاؤں گی نہیں۔ اب وہ جناب میاں بیوی کے درمیان یہ راز و نیاز کی باتیں، اور انہوں نے جو ہے ان کی زوجہ نے وہ سونے کی پوٹلی جو ہے وہ اپنے پاس دبا کر کے گھر میں رکھ لی۔ جناب عباس ابن عبد المطلب کفار کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر آ گئے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اپنے بھتیجے سے لڑنے کے لیے۔ غزوہ بدر ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔
مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں نے بہت سارے مکے کے لوگوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا، اور جو قیدی بنائے گئے، جو گرفتار ہوئے، ان میں جناب عباس ابن عبد المطلب بھی تھے۔ سرکار کے چچا جو ہیں یہ بھی ان قیدیوں میں تھے، تو ان قیدیوں میں سرکار کے یہ چچا بھی تھے جناب عباس ابن عبد المطلب، یہ بھی قیدی بنا لیے گئے۔ اور قیدی بنا کر جب یہ سارے کے سارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شرطیں رکھیں کہ یہ دو شرطیں ہیں، جو دو ان شرطوں کے اوپر جو ہے عمل کر لے گا تو ہم اس کو رہا کر دیں گے، وہ واپس مکے چلا جائے، اور جو ان دو شرطوں پہ عمل نہیں کرے گا تو ہم اس کو رہا نہیں کریں گے، وہ یہیں جیل میں پڑا رہے گا، ہم اس کو قید میں رکھیں گے۔ اور وہ دو شرطیں کیا تھیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو مکے کے جو یہ لوگ قیدی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یعنی جو شخص مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا تو پھر اس کی رہائی ہے، وہ واپس چلا جائے۔ اب 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا، چاہے وہ 1 مہینے میں سکھا دے، چاہے 2 مہینے میں سکھا دے، یا جتنے عرصے میں سکھا دے، تو جو مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اس کے لیے رہائی ہے، وہ واپس مکے چلا جائے گا، یا پھر وہ فدیہ دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رقم بتائی کہ یا پھر وہ فدیہ دے، اور فدیہ جو دے دے گا تو اس کے لیے بھی رہائی ہے، وہ بھی مکے چلا جائے۔ تو جو فدیہ بھی نہیں دے اور مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا بھی نہ سکھائے تو اس کے لیے رہائی نہیں، ہم اس کو جیل میں رکھیں گے۔ اب جناب جو قیدی تھے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ہاں بھائی میں مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دوں گا، تو ان کا ایک الگ مطلب سلسلہ بنا دیا گیا۔ جنہوں نے فدیہ دینا تھا تو انہوں نے فدیہ دیا اور فدیہ دے کر رہائی حاصل کرنے لگے۔ اب ذرا سوچیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور ان کے سامنے آ جاتے ہیں ان کے سگے چچا، اللہ اکبر، سامنے آ جاتے ہیں ان کے سگے چچا، کون؟ جناب عباس ابن عبد المطلب۔ اب سرکار ان کو دیکھ رہے ہیں اور جناب عباس ابن عبد المطلب اپنے بھتیجے کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ ہاں چچا عباس آپ تو فدیہ دیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں چچا عباس آپ تو فدیہ دیں گے۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں ارے بھتیجے محمد، میرے پاس مال و دولت کہاں ہے جو میں فدیہ دوں؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس مال و دولت کہاں ہے جو میں فدیہ دوں؟ تو میں کیسے فدیہ دوں؟ میں تو فدیہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چچا جب تم مکے سے چل رہے تھے تو اپنی بیوی کے پاس گئے تھے، تمہارے پاس ایک تھیلی تھی، تھیلی میں سونا تھا اور بہت زیادہ مال و دولت تھا، تم نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ تھیلی چپکے سے جا کر کے دی تھی اور کہا تھا اے ام الفضل اس کو اپنے پاس رکھنا، اگر زندہ آ گیا تو واپس دے دینا، زندہ نہ آیا تو تم اور اپنے بچوں کے اندر تقسیم کر لینا۔ اے چچا جاؤ آواز دو اور میری چچی ام الفضل سے وہ مال منگواؤ اور وہ مال منگوا کر فدیہ دو اور رہائی حاصل کر لو۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو جناب عباس ابن عبد المطلب کی آنکھیں کھل گئیں، کہتے ہیں بھتیجے محمد آج سے پہلے میں نے تجھ کو نہیں پہچانا، لیکن یہ بات تو صرف میرے اور میری بیوی کے درمیان تھی، آج میں نے پہچان لیا تو اللہ کا نبی ہے۔ کہتے ہیں آج میں نے پہچان لیا کہ واقعی تو اللہ کا نبی ہے۔ اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ غور کیجئے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سرکار کا علم غیب دیکھ کر مسلمان ہوئے، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے جناب عباس ابن عبد المطلب نے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ سرکار کا علم غیب، سرکار کے علم مبارک کا اعجاز دیکھا تو وہ اعجاز دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا
حضور جانتے ہیں۔ ابھی بھی ڈائری میں میرے پاس تقریباً 8-9 واقعات اور ہیں، لیکن اتنا میں آپ سے وقت لوں گا نہیں۔ ابھی بھی 8-9 واقعات ایسے ہیں کہ جو مستند احادیث مبارکہ اور اس سے جو ہے وہ ماخوذ ہیں۔ تو بس اس شعر پر اپنے بیان کو میں ختم کرتا ہوں، پہلے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، خدا ہی جانے عبید کو ہے پتہ کیا کیا، خدا ہی جانے عبید کو ہے پتہ کیا کیا، ہمیں پتہ ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔